جی جناب، تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو اگر آپ ایک ٹیم لیڈر ہیں، آپ کسی کمپنی میں سپروائزر ہوں یا کسی کمپنی میں سی ای او ہوں، یا آپ ایک بزنس مین ہیں اور آپ کے پاس بہت سارے ملازمین ہیں اور آپ کو ان سے کام لینا ہوتا ہے، یا ایون اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں اور آپ کے پاس کچھ ملازمین ہیں جن سے آپ کو اپنا کام کروانا ہوتا ہے، تو یہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں سے کام لینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی کیپیبلٹیز اور سکلز کے بارے میں ہم جانیں، ان کو اینالائز کریں، اور جب ایک بار اینالائز کر لیں اس کے مطابق ان سے کام لیں، میرٹ پہ کام لیں، تو ہمیشہ ہم بہتر ریزلٹس لے پاتے ہیں۔ اچھا، میں نے اپنے پورے ہی کیریئر کے اندر اس کام کے لیے ایک میٹرکس کا استعمال کیا جس کو بولتے ہیں اسکل ول میٹرکس۔ تو میں نے ہمیشہ اسکل ول میٹرکس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹیمز کو ایویلیویٹ کیا، اس کے مطابق پھر جب ان سے کام لیا گیا تو ہمیشہ ہم سب لوگوں نے، ٹیم نے مل کے ہمیشہ بہترین ریزلٹس پروڈیوس کیے۔ تو آج میں آپ کو اسی میٹرکس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس 4 باکسز موجود ہیں۔ اب اس میں باکس نمبر 1 میں ہم کن لوگوں کو رکھیں گے؟ ہم باکس نمبر 1 میں ان لوگوں کو رکھیں گے جن کے اندر ہائی ول ہے، یعنی کام کرنے کا جو جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن لو سکل ہے، یعنی ان کو کام کرنے کی صلاحیت کم ہے، ان کو کام کرنا آتا نہیں ہے۔ باکس نمبر 2 کے اندر ہم ان لوگوں کو رکھیں گے جن کے اندر لو سکل ہے اور لو ول ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ان میں جو کام کرنے کا جذبہ ہے وہ بھی کم ہے اور جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی کم ہے۔ تیسرے نمبر کے باکس میں ہمارے وہ لوگ آتے ہیں جن میں ہائی سکل ہے اور ہائی ول ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان میں کام کرنے کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہے اور ان میں کام کرنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو تیسرے نمبر میں ایسے لوگ، تیسرے ڈبے میں ہمارے ایسے لوگ آئیں گے۔ اور چوتھے باکس کی اگر ہم بات کریں تو چوتھے باکس میں وہ لوگ آتے ہیں جن میں ہائی سکل ہے اور لو ول ہے، یعنی کام کرنے کی صلاحیت تو ہے لیکن کام کرنے کا جذبہ جو ہے وہ کم ہے۔ تو جب ہم ان 4 باکسز میں اپنے لوگوں کو فٹ کر لیں گے تو ہمیں ایگزیکٹلی پتہ لگ جائے گا کہ ہماری پوری ٹیم کس طرح کی ہے، یا جو بھی لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ کہاں کہاں ان کا جو ہے سکل اور جو ان کا ول لیول ہے وہ کہاں کہاں آ رہا ہے۔ اس کے بعد اب آپ یہ دوسرے والے 4 باکس دیکھیے گا۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ ہم نے باکس 1 میں جہاں پر وہ لوگ ہیں، جو وہ لوگ تھے جن میں جو سکل لیول ہے وہ لو تھا اور ہائی ول تھی، ان لوگوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کو ہم نے ٹرین کرنا ہے، ان کو کوچ کرنا ہے، ان کو کام کرنا سکھانا ہے۔ اگر ہم نے ان کو کام کرنا سکھا دیا تو یہ ہمارے لیے بہترین ایسٹ جو ہے وہ بن پائیں گے، کیونکہ ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ تو موجود ہے، صرف ان کو کام سکھانا ہے۔ دوسرے نمبر کے اندر جو دوسرا باکس ہے، اس کے اندر جو آپ کے لوگ آئیں گے وہ ہیں جن کے پاس لو سکل ہے اور لو ول ہے، یعنی کام کرنے کا جذبہ بھی کم ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی کم ہے۔ اب میرا تجربہ یہ بتاتا ہے، میں نے اپنے پورے کیریئر میں ایسے لوگوں کو سکھانے کی، ساتھ لے کر چلنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں صحیح بتاؤں تو کبھی کامیاب نہیں ہو پایا، اور ایٹ دی اینڈ مجھے ان لوگوں کو اپنے آپ سے الگ ہی کرنا پڑا، اپنی کمپنی سے ہٹانا ہی پڑا۔ تیسرے ڈبے میں جو لوگ آتے ہیں، ہائی سکل اور ہائی ول والے لوگ، یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے صرف کام ڈیلیگیٹ کرنا ہے، ان کو آپ نے صرف کام جو ہے بتا دینا ہے، یہ خود ہی اس کا طریقہ نکال لیں گے، خود ہی آپ کو بہترین کام کر کے دے دیں گے، خود ہی اس کے راستے نکال لیں گے۔ تو ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے۔ ایک میں آپ کو محاورہ بھی یہاں پہ بتانا چاہوں گا، آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ بھاگتے گھوڑے کو کبھی چابک مت مارو۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے ہی بہت اچھا کام کر رہا ہے تو آپ غیر ضروری طور پر اس کو ڈسٹرب نہیں کریں، اس کو اس کا کام کرنے دیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو آپ اس طرح سے ٹریٹ کریں کہ ان کو ان کا کام کرنے دیں۔ پلس اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے آپ نے یہ جو باکس 1 والے لوگ ہیں نا، جن کو ٹرینڈ اور کوچ کرنا ہے، ان سے ٹریننگ کروانی ہے، ان کی خود بھی کرنی ہے اور ان سے بھی کروانی ہے۔ تو فائدہ کیا ہوگا کہ یہ باکس 1 والے لوگ بھی کام سیکھ جائیں گے اور یہ بھی باکس 3 میں موو کر جائیں گے، تو آپ کی ٹیم مضبوط اور شاندار ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد آ گئے جناب آپ کے 4تھ باکس کے لوگ۔ اب ان لوگوں کے پاس صلاحیت تو ہے لیکن جذبہ کم ہے۔ اب ایسے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ عام طور پہ یہ کمپنیوں میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کافی لمبا عرصہ ہو گیا ہوتا ہے ایک ہی جگہ پہ کام کرتے ہوئے یا ایک ہی پوسٹ پہ کام کرتے ہوئے۔ تو ان لوگوں کو ٹریٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو اونرشپ دیں، ان کو ساتھ ملائیں، ان کو یہ کانفیڈنس دیں کہ بھائی آپ ہمارے سینئر لوگ ہیں تو آپ میرے ساتھ ملیں اور ہم مل کے پوری ٹیم کے ساتھ کام لے کے چلتے ہیں۔ تو ایک کام تو یہ کریں۔ دوسرے نمبر پہ ان کو موٹیویٹ کریں، اور تیسرے نمبر پر ان کی مانیٹرنگ بڑھائیں۔ مانیٹرنگ بڑھانے سے کیا مراد ہے کہ کام کی تھوڑی سی چیکنگ ان کی بڑھا دیں۔ تو یہ جب آپ تینوں کام کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ لوگ بھی آپ کو رزلٹ دینا جو ہے شروع کر دیں گے اور یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند بن جائیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر آج کا کانسیپٹ تھا، اور اگر آپ نے اس کو صحیح طور پر استعمال کیا، صحیح طور پر باکسز میں اپنے لوگوں کو اینالائز کر لیا اور اس کے مطابق ہی پھر اسٹریٹجی کے مطابق لوگوں سے کام کروایا، تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ اپنی ٹیم سے بہت اچھا کام لے پائیں گے۔ تو یہی ہماری آج کی ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔